طول دینا ہزارہ فسانے کو جناب جسٹس صداقت حسین راجہ چیف جسٹس عدالت العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام میرے بھائی وائس چیئرمین اے جے کے بار کونسل عقاب ہاشمی صاحب، سیکرٹری قانون و پارلیمانی امور ڈی اے جی مظفر آباد ڈی ایم، کمشنر مظفر آباد ڈی ایم، ایس ایس پی مظفر آباد ڈی ایم، چیئرمین صاحبان ان لینڈ ریونیو، انوائرمنٹل ٹریبونل اور الیکشن کمیشن، ججز صاحبان، احتساب بیورو، ججز صاحبان، قاضی صاحبان، ممبران بار کونسل، صدر سینٹرل بار ایسوسیشن مظفر آباد، جنرل سیکرٹری سینٹرل بار ایسوسیشن مظفر آباد، جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، پریس اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی اور دوستوں، اگر ترتیب میں اوپر نیچے ہو گیا تو معذرت خواہ ہوں۔ سب سے پہلے میں جوڈیشری کا اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انتظامیہ فی اسلام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ وکلاء صاحبان، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ریٹائرمنٹ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، بلکہ ہر زندگی میں مختلف فیزز آتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اسی طرح پروفیشنل لائف میں بھی مختلف فیزز آتے ہیں جو ابتدا سے شروع ہوتے ہیں اور اس کا انجام ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے۔ لیکن خوش قسمت ہوتا ہے وہ آدمی جو ہر فیز کو کامیابی سے طے کرتا ہے۔ میں کل پرسوں کوٹلی میں تھا تو وہاں پہ بھی عقاب ہاشمی صاحب کی موجودگی میں نے ایک بات کی تھی کہ جب میں جج ایلیویٹ ہوا، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا جج، چیف جسٹس بنا، تو اس وقت بھی ایک تقاریب ہو رہی تھی۔ مجھے ایک جگہ لوگوں نے ہار ڈالے، وکلاء صاحبان نے، تو وہاں پہ ایک میرا انتہائی قریبی دوست تھا، کیونکہ میں بہت تنگ آ گیا، ہار بہت زیادہ ہو گئے، تو میں نے اس کو کہا باقی تو ڈالے، تم تو بس کرو۔ تو اس نے کہا چیف صاحب کون آپ کے لیے ہار ڈال رہا ہے؟ میں نے کہا کس کے لیے ڈال رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ تو اپنے لیے ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا تو فوٹو آئے گا چیف جسٹس کے ساتھ۔ لیکن مدد صاحب نہیں، اس موقع پر جو آپ ہار ڈالتے ہیں، جو آپ لوگوں نے آزاد کشمیر پوری میں جو میرے پر پھول پھینکے، وہ فوٹو کے لیے نہیں تھے، وہ صرف اور صرف میرے لیے تھے۔ میں اس اسٹیج کی وسادت سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آزاد کشمیر پوری کا، وکلاء صاحبان کا، سول سوسائٹی کا، کہ جو پیار محبت انہوں نے مجھے دیا، اس کے اوپر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، تھوڑا سا کھل کے اگر بات کروں، میرے ساتھ آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہے میرے بھائی شوکت عزیز۔ ہم دونوں وکیلوں کی پالیٹکس میں بہت عرصہ ایک ساتھ چلتے رہے، بلکہ بہت عرصہ کیا جب تک میں ایلیویٹ ہوا ہم ایک ساتھ چلتے رہے۔ میرے ساتھ یہ جنرل سیکرٹری بھی رہے اور ہم نے بہت بہت مشکل معاملات کو بھی ایک ساتھ دیکھا۔ لیکن جب میں یہاں پہ آیا
تو مجھے ایک بات سننے میں مل رہی تھی جس نے بالخصوص جب میں چیف جسٹس بنا کہ جس قسم کے مزاج کا آدمی چیف جسٹس بن رہا ہے یہ تھوڑے دن چلے گا، لیکن الحمدللہ میری ماں کی دعا اور میرے رب کی مہربانی کہ وہ تھوڑا دن نہیں، وہ بڑا لمبا عرصہ چلا، جتنی آئینی ضرورت تھی اتنے عرصہ چلا، اور پھر آج اس پیار اور محبت سے اس کو الوداع کہنے کا وقت آیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آزاد کشمیر کی بلکہ پورے جو دنیا میں ایک تصور دیا گیا کہ بار اور بینچ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، میں نے بطور وکیل بھی اس بات کو نہیں مانا اور بطور جج بھی اس بات کو نہیں مانا۔ میرے خیال میں بار اور بینچ انصاف کے دریا کے دو دارے ہیں، دو کنارے ہیں، جن میں سے اگر کوئی ایک کنارہ کمزور ہو جائے تو انصاف کے دریا کا بہاؤ درست نہیں رہتا، خواہ وہ بار کمزور ہو خواہ وہ بینچ کمزور ہو۔ لیکن الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے اپنے آپ کے اوپر، اور یہ میں کہتے ہوئے کسی کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہا کہ میں جب اس کنارے پہ بیٹھا تھا تو تب بھی میں نے اس کنارے کو مضبوط رکھا، اور جب اس کنارے پہ جب آیا تو میں اس وقت اس کنارے کو مضبوط رکھا۔ میں نے کبھی کوئی جس کنارے پہ میں بیٹھا میں نے اس کنارے کو کمزور نہیں ہونے دیا، اور اس کنارے کو مضبوط کرنے میں اس وقت شاید شوکت عزیز میرے ساتھ تھے، اور جب اس کنارے پہ آیا اس وقت میرے ساتھ مہر علی بخاری میرے ساتھ تھے، اس وقت پیر صاحب میرے ساتھ تھے، اس وقت ایاز اور میرا عزیز یہ میرے ساتھ ہے، اس وقت ظفر میرے ساتھ ہے، اس وقت بکلا کی کمیونٹی میرے ساتھ تھی۔ اس کنارے پہ میں آیا تو آپ لوگ سب لوگ میرے ساتھ ہیں، لیاقت شہید صاحب میرے ساتھ ہے، میرے بکلا ہائی کورٹ کے ججز کی ٹیم میرے ساتھ تھی۔ اور ان سب کی بنیاد پہ میں ہمیشہ اس بات کو درست رکھنے میں کامیاب رہا۔ قاضی صاحب نے بات کرتے ہوئے بات کی کہ یہاں پہ برادر ججز کا لفظ روایتاً استعمال کیا جاتا تھا۔ قاضی صاحب کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چاہے یوسف سے آتی ہے آج بھی یہ صدا کہ بھائی یہاں بہت ہیں دوست کوئی نہیں۔ بھائی اس وقت تھے، میرے ساتھ یہ تھا کہ میرے ساتھ بھائی بھی تھے، میرے ساتھ دوست بھی تھے، صرف بھائی کا رشتہ نہیں تھا، ورنہ چاہے یوسف سے جو صدا آتی ہے بھائی بھائی رہتا ہے، پھر وہ اس کے اور بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، شاید اس وقت سارے بھائی بھائی ہوئے ہوئے، لیکن مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے اور مجھے اس بات بھی فخر ہے کہ میری ٹیم میں بھائیوں کے ساتھ ساتھ میرے سارے میں جو میری پوری ٹیم تھی وہ میرے دوست بھی تھے، جس بنیاد پہ مجھے کوئی کسی جو مسئلہ پیش نہیں آیا۔ میں شاید بہت دفعہ جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے بہت کچھ کیا لیکن میں نے پریس میں اور دیگر جگہوں پہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، شاید میری بہت سی باتوں سے آپ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچی ہو، لیکن میں آپ کے سامنے کھل کے ایک بات کروں، وہ پیچھے سول جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ چودھری منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سینئر 3 سیکنڈ جج ہیں، بہت دفعہ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کہیں بیرونی تھپیڑوں سے بھی بچانے کے لیے آپ کو ادھر ادھر کرنا پڑتا تھا، تو جس کی بنیاد پہ مجھے بہت ساری چیزیں ایسی کرنی پڑی جو مجھے شیئر نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا بہت سارے دوستوں نے بعض اوقات یہ محسوس کرتا ہوں میں کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہمارے ساتھ کچھ اوپر نیچے ہوا۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میرا ایک بھائی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں آج اس کی طرف مخاطب نہیں ہوں کیونکہ اس کے میرے درمیان معاملات ختم ہو چکے ہوئے، لیکن میں آپ کے سامنے بہت کیٹیگریکلی کہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کہیں اور کسی کو اور آپ کو شکار کرنے کے چکر میں ہے، لیکن اس وقت پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں سے آپ کو بچانا، اور کل کے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کی ذمہ داری ہوگی وہاں ان تھپیڑوں سے وہاں سے آپ کو بچانا۔ اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر بات کو اپنی جگہ نیگیٹو طریقے سے نہ سوچیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کا قائل ہوں کہ میں ہمیشہ منفی چیز میں بھی پازیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ الگ بات کہ شاید جہاں سے میں نے شروع کیا تھا گزشتہ 1 سال اس سسٹم کو کہیں نظر لگی اور وہ اس طرح میں اس کو کامیابی سے انقرار نہیں کر سکا، جس میں کچھ مسائل ہوئے، کچھ کمی آئی ساری چیزوں میں، لیکن پھر بھی الحمدللہ
مجھے فخر حاصل ہے کہ جب گزشتہ جوڈیشل کانفرنس ہم نے کی تو میں نے وکلاء صاحبان آپ کی موجودگی میں جو ہم نے ریکارڈ پیش کیا تو فیصلے آزاد کشمیر کے اندر ہزاروں میں نہیں 1,00,000 کوئی ہزار فیصلہ تھا جو آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا، جس کے اوپر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں جس طرح لیاقت صاحب نے فرمایا، میں وکلاء صاحبان کو وائس چیئرمین صاحب آپ کی وساطت سے، آپ کی ساری قیادت کی وساطت سے سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اچیومنٹ حاصل کی، یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو شاید ہم حاصل نہیں، شاید کیا کنفرم تھا ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس میں بھی وکلاء صاحبان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت ساری باتیں جو میں نے کرنی ہیں لیکن میں وہ انیس کے فنکشن کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ بات ممکن ہے اس میں سے اکثریت مظفر آباد میں اس دن پھر بیٹھی ہو تو پھر شاید اس وقت آپ بور ہو رہے ہوں گے. اس لیے میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اس بات کے ساتھ کہ میری اگر کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو میں آپ سب سے اس کے لیے معذور خواہ ہوں. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تشریف رکھیں گے تمام احباب. اس کے بعد اس سائڈ کھڑے ہو جائیں، اس سائڈ کھڑے ہو جائیں. بیک گراؤنڈ ہوا ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ جوڈیشل کی طرف سے جناب چیف جسٹس کے لیے ایک تحفہ ہے جو جناب چیف جسٹس کو ہماری یاد دلاتا رہے گا. میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں گے، اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں گے سارے صاحبان. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. میں ڈسٹرکٹ اسیشن جج جناب چودھری منیر احمد اور ضلع قاضی عبدالخالق عتیق صاحب سے گزارش کروں گا سر وہ پیچھے ان کا تصویر لینا چاہ رہے ہیں. گروپ آ جائے گا جناب چودھری منیر صاحب اور عبدالخالق عتیق صاحب ذیلی عدلیہ کی طرف سے جناب چیف جسٹس کو یادگار پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ہر پروگرام جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ ہوتا ہے اور جو بھی جوڈیشل فنکشن ہوتا ہے اس کی تصاویر ہم بڑے شوق و ذوق و شوق سے بعد میں دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے ایک ہی شخص کارفرما ہے، اس کا نام ہے ملک شبیر امان، کیمرہ مین پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، جو ہمارے ہر پروگرام کی عکس بندی کرتے ہوئے اس کو ہمارے لیے محفوظ کرتا ہے. تو میں جناب چیف جسٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی اصلاح افزائی کے لیے ملک شبیر امان کو شیل پیش کریں. بہت شکریہ سر. تقریب کا اختتام دعا سے کرنے کے لیے میں قاضی محفوظ احمد ضلع قاضی صاحب ظفرآباد سے گزارش کروں. ان سے گزارش ہے کہ وہ راجہ غضنفر صاحب ایڈوکیٹ جو کہ وفات پائے ان کے لیے بھی فاتحہ کریں اور تقریب کے اختتام کے لیے دعا کریں.
کہ فلسطین کے شہیدوں اور جنگ جو موجودہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے دوران جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی فاتح پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مولا کریم ہماری ساجزانہ دعا کو اپنی بارگاہ کریمی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کا ثواب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین پیش کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے بھائی راجہ ظفر صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے، مولا ان کے روح کو سال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا ہماری سب کی دعاؤں کے صدقے ان کی بخشش فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ دنیا میں ان سے وہ کمی کوتاہی رہ گئی، مولا ان سے صرف نظر فرما، ان کی خدمات قبول فرما کر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے بال بچے کنبے قبیلے کو صبر عطا فرما۔ مولا ہم سب کی بخشش فرما، ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش فرما، جن کے والدین زندہ ان صحت والی درازی عمر عطا فرما۔ مولا ریاست جموں اور کشمیر کے جملہ شہداء کو اصحال ثواب کرتے مولا ان کے درجات بلند فرما۔ مولا کشمیر کی آزادی کی سبیل پیدا فرما، مولا پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ مولا پاکستان کے جملہ شہداء کو اصحال ثواب کرتے مولا ان کے درجات بلند فرما۔ مولا غزہ کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں مولا، ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر مولا آزاد فلسطین کو سبیل پیدا فرما۔ مولا ہمارے بھائیوں نے جس محبت کے ساتھ یہ اس تقریب کا بندوبست کیا مولا سب کی طرف سے قبول و منظور فرما، ان کو اجر عطا فرما۔ چیف صاحب کی جو خدمات پیش کی گئی ہیں مولا ان کو قبول فرما کر ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ مولا ان کے بال بچے کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ان کو بھی رفتوں اور رزقوں سے نواز۔ مولا ان خدمات کو چیف صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے والدین کی بخشش فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس جناب چیف جسٹس کی اجازت سے پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میں صوفوں سے پیچھے بیٹھے تمام اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ